السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کچھ مذاہب ایسے ہیں جو بزنس میں گاہک کو اوتار کا درجہ دیتے، خاص طور پر انڈیا میں جب کوئی کسٹمر دکان پہ چل کے آتا ہے تو اس کسٹمر کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اوتار کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے یا لکشمی دیوی نے اسے ہمارے چرنوں میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس سے روزی روٹی کما سکیں۔ اسی لیے کسٹمر کو اہم ترین درجہ دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے مذہب اسلام میں کسٹمر کے لیے جو اصول و ضوابط طے کیے گئے ہیں وہ اصول دنیا کے کسی مذہب نے نہیں بتائے، لیکن آج ان اصولوں پر دیگر مذاہب عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بزنس گرو کر رہا ہے، اور ہم نے ان تمام اصولوں کو نظر انداز کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم گرو کرنے کی بجائے ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ عام طور پر جو کسٹمر ہمارے بزنس سے جڑا ہوتا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر پاتے۔ جب صحیح طریقے سے اسے سروس نہ ملے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو کر کسی اور طرف موو ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس بھی تو ہے، تو کوئی اور بھی تو وہ کر رہا ہے، تو اس کی توجہ دوسری جانب مبذول ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارا کام کسٹمر سے تعلق بنانا نہیں ہوتا، ہم صرف اپنی چیز بیچ رہے ہوتے، کسٹمر کے دل میں جگہ نہیں بنا رہے ہوتے۔ اگر ہم کسٹمر کے دل میں جگہ بنا لیں تو کامیابی کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارا کسٹمر اگر ہم سے غیر مطمئن ہو اور ہم ان کو اطمینان نہ دلا سکیں تو ہمارا بزنس بجائے بڑھنے کے ڈاؤن ہونے لگتا ہے، کیونکہ تقریباً 8 سے 10 لوگوں کو وہ خراب کرتا ہے۔ 15 لوگوں تک کی رپورٹس بھی ہیں کہ 15 لوگوں کو وہ خراب کرتا ہے کہ کوئی بھی اس سے کوئی چیز نہ خریدو، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو کسٹمرز کی کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ عام طور پر کسٹمرز کی جو قسمیں ہیں، کتنی قسم کے کسٹمرز ہیں، تو زیادہ تر اگر غور کیا جائے تو یہ 5 سے 6 قسمیں بنتی ہیں۔ 5 سے 6 قسم کے کسٹمرز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان 5 سے 6 کسٹمرز کی وجہ سے ہم اپنی چیزوں کو چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ سیٹسفائیڈ کلائنٹ، جو ہم سے کوئی بھی چیز خریدے اور واپس چلا جائے، وہ چیز اس کو پسند آئے۔ یہ سیٹسفائیڈ کلائنٹ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے بزنس کو ترقی دیتا ہے اور ہماری چیز سے 100% مطمئن ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایسا کسٹمر جو کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، وہ مطمئن نہیں ہوتا لیکن سنجیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی رائے کو سن لیں، سمجھ لیں، اس کی شکایات کا ازالہ کر دیں تو وہ ہمارا مستقل کسٹمر بن جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ نان سیریس کسٹمر ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر بعد میں خریداری تو نہیں کرتا، لیکن اگر پہلی خریداری سے وہ غیر مطمئن ہو تو وہ پھیلاتا رہتا ہے کہ میں نے ان سے یہ چیز خریدی تھی اور یہ ایسی نکلی، بعد میں اس نے نہ آنا ہے نہ اس کا ارادہ ہے، لیکن وہ اپنی اس رویے سے ہمارے کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ہمارا کسٹمر جو سیریس کلائنٹ بھی ہوتا ہے اور بار بار کی خریداری بھی کرتا ہے اور صحیح طریقے سے شکایات بھی لگاتا ہے کہ آپ کی فلاں چیز صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے انہی کسٹمرز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈ بیک فارم رکھا جاتا ہے کہ جس پہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے اور آپ کا کام کیسا ہے، آپ کے کام میں کیا بہتری ہونی چاہیے۔ عمومی طور پر کچھ دکاندار حضرات، کچھ سٹورز مالکان اپنی دکان پر ایک ایسا فارم رکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو فل کریں تو آپ کو 5% ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹوٹل بل پہ، کہ اگر آپ اس کو فل کریں کہ آپ کو ہمارے ہاں کیا چیز اچھی لگی، کیا اچھی نہیں لگی، آپ یہاں پہ ہمارے بارے میں فیڈ بیک دیجئے، تو اس سے سسٹم کو بہتر کرنے میں معاونت مل جاتی ہے۔ عام طور پر ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسٹمرز کے ان رویوں پہ ہماری بات نہیں ہوتی،
ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی آیا خریداری کر کے گیا، اور خاص طور پر جو ہماری ٹیم ہوتی ہے جو ہمارے اسٹور پہ یا ہمارے اس پوائنٹ پہ کام کر رہی ہے، اگر ہم نے اس کی ٹریننگ نہیں کی ہے، تربیت نہیں دی ہے ان کو، تو وہ لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر ہم سے ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے۔ اس لیے کسٹمرز کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔ اور آخری بات، کسٹمر ہر وقت ایوری ٹائم کسٹمر درست ہوتا ہے۔ کسٹمر کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ غلط ہیں، اپنی غلطی کسٹمر کبھی نہیں مانتا، اس لیے کسٹمر کی غلطی کو خود پہ لینا چاہیے کہ سر آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ نے صحیح بتایا ہوگا، ہمارے لڑکے نے آپ کو اور چیز اٹھا کے دے دی، میں سوری کرتا ہوں۔ لڑکے کو پھر آرڈر دے کر کہ بیٹا یہ جو چیز مانگ رہے ہیں ان کو جلدی سے وہ اٹھا دیں، بات کو اچھے طریقے سے سن لیا کریں۔ جب وہ وہاں سے چلا جائے، کسٹمر چلا جائے، تو پھر اس لڑکے سے بھی سوری کر لیں کہ بیٹا کسٹمر ہر وقت صحیح ہوتا ہے، کسٹمر سے الجھنے کی بجائے اس کی شکایت کو سننا چاہیے۔ اب اس طریقے کو وہ پھیلائے گا کہ فلاں جو مالک ہے، بعد میں اگر اس کو احساس ہوگا، اگر سنجیدہ ہے تو، اگر سنجیدہ نہیں ہے اور عقل سے آ رہی ہے، شعور نہیں ہے اسے، تو اسے کبھی احساس نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو اس سے کنسرن نہیں ہے، آپ نے اس کی شکایت دور کر دی، آپ کے بزنس کے لیے یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ تو کسٹمر سے نمٹنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔